بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وائبس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز اذان کا ادب۔ معزز ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا اذان کی جگہ سے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کے کلمات نہ سن سکے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، اور جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے یعنی اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر اختتام پذیر ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسے کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کرو، جو باتیں اس کے خیال و گماں میں بھی نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز ادا کی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے روز اذان کہنے والوں یعنی مؤذنین کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ معزز ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی اذان کو تنہا کوئی جب جن، انسان اور دوسری چیزیں سنتی ہیں تو وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پانچوں نماز کی اذان نیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔